کہ ایم کیو ایم کے وقت کی سربراہ مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین کی رہائش کا آمد، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور وسیم اختر کی چودھری شجاعت حسین سے اہم ملاقات میں ملکی اور پنجاب کی صورتحال سمیت دیگر امور پر مشاورت کی گئی۔ ملاقات میں طارق بشیر چیمہ اور چودھری صالح حسین موجود تھے۔ اس حوالے سے مزید احوال جان لیتے ہیں علی اکبر سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی، مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ایم کیو ایم کے وقت میں ملاقات کی ہے۔ اس وقت کی قیادت جو ہے کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کی، جبکہ اس موقع پر ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور خاص طور پر پنجاب کی صورتحال کے اوپر مشاورت کی گئی۔ اس موقع پر سربراہ کاف کے چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان کو مل کر آگے لے جانا ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، جبکہ ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن کا یہ کہنا تھا کہ کاف لیگ نے ہمیشہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر جو ہے مشاورت کی ہے۔ اس ملاقات میں وسیم اختر، طارق بشیر چیمہ اور چودھری صالح حسین سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ جی اچھا علی، یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ بھی ملاقاتیں شیڈولڈ ہیں، تو یہ والی جو ملاقات تھی اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ یہ بالکل اہم ترین سیاسی ملاقات ہے۔ اس میں جو ہے وہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور خاص طور پر ضمنی انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایم کیو ایم کے اوپر جو ہے وہ اتحادی ہے حکومتی پارٹی کی، لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم کے کچھ تفصیلات ہیں۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور ضمنی انتخابات کے بعد جو مقبولیت ہے طریقے انصاف کی تمام تر صورتحال کے اوپر اس کو دیکھتے ہوئے مشاورت کی جا رہی ہے کہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور مہنگائی جیسے ایشوز کے اوپر کس طرح سے مل کر آگے چلنا ہے اور کس طرح ملک کو بحرانوں سے باہر نکالنا ہے۔ جی اچھا علی، یہ بھی بتائیے گا کہ سیاسی جو گہما گہمی ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور سابق صدر آصف علی زرداری کی بھی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات متوقع ہے۔ کل بھی ملاقات ہوئی اور آج بھی متوقع ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کب تک یہ ملاقات ہونے والی ہے؟ جی بالکل، اگر بات کی جائے تو اس ٹائم لاہور جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا۔ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم نے آئندہ کے لائے ملک خاص طور پر 22 جولائی کو ہونے والے قائد ایوان کا جو انتخاب ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی مشاورت کی، جس کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری نے جو ہے فوری طور پر ماڈل ٹاؤن سے روانہ ہو کر چودھری شجاعت حسین جو کہ سربراہ مسلم لیگ کاف تھے ان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں جو ہے وہ بند کمرے میں 1 گھنٹے سے زیادہ ملاقات رہی، اور ملاقات میں جو ہے وہ پنجاب کی اور ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر جو ہے اہم ترین مشاورت کی گئی، جس کے بعد جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری چودھری شجاعت حسین کا پیغام لے کر واپس جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ واپسی پر سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے باقاعدہ طور پر وکٹری کا نشان بھی بنایا گیا۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج اور کل تک جو ہے وہ لاہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہے گا۔ 22 جولائی کے انتخابات کو لے کر تمام ہی پارلیمانی جماعتیں جو ہیں وہ مشاورت کا سلسلہ ان کا جاری ہے۔ جی اچھا علی، یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے پہلے حمایت کے حوالے سے جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وزیر اعلیٰ کا، اس میں جو ہے مطالبہ کیا جا رہا تھا اور کل بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ اس سلسلے میں ہی یہ ملاقات ہوئی، لیکن اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب کا بیان اس کے اوپر واضح ہو گیا۔ تو کیا کوئی بریک تھرو جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ جو ابھی ملاقات ہونے جا رہی ہے اس میں کوئی نئی پیش رفت سامنے آ سکتی ہے؟ یہ بالکل، سیاست میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی۔ دونوں جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ آفس کی جا رہی ہے، مشاورت کی جا رہی ہے۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، عوامی غیب، ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے، ان تمام تر ایشوز کے اوپر کس طرح کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اگر ملک میں سیاسی بحران رہا جس کا پاکستان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا، ڈالر کی قیمت کو ہر صورت نیچے لانا ہوگا، تو اس صورت میں جو ہے سیاسی جو بے یقینی کی فضا ہے اس کو ختم ہونا ہوگا۔ تمام صوبے وطن جماعتیں جو ہیں وہ اس پر سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ مشاورت کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری کی دوبارہ شجاعت حسین سے ملاقات متوقع ہے، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور کل کی ہونے والی ملاقات کا جو ہے اس کے اوپر تفصیلی مشاورت کی جائے گی۔ جی تفصیلی مشاورت کی گئی۔ علی اکبر، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 22 جولائی کو انتخاب، نون لیگ کی حکمت عملی مرتب۔ نون لیگ اور تمام اتحادی اراکین 22 جولائی تک رائل سویس ہوٹل قیام کریں گے۔ لاہور سے اراکین پنجاب اسمبلی کو ہوٹل میں نہیں ٹھہرایا گیا ہے۔ انتخاب کے روز اراکین حمزہ شہباز کی قیادت میں پنجاب اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے جائیں گے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں عمر اسلم سے۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا اس حوالے سے انتخاب جو ہے وہ 22 جولائی یعنی پرسوں ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نے بھی اپنی حکمت عملی مرتب کر لی ہے۔ رائل سوئس ہوٹل جو کہ ایئرپورٹ پر ہے، وہاں پر جو ہے وہ ارکان اسمبلی کو جو ہے وہ ٹھہرایا گیا ہے۔ اس وقت ارکان اسمبلی جو ہے وہ رائل سوئس ہوٹل میں گزشتہ رات سے ہی جو ہے وہ وہاں پر قیام پذیر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ جمعے کے روز جب وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہے تو اس دن شہباز کی قیادت میں یہاں سے پنجاب اسمبلی کے لیے بسوں میں بیٹھ کر روانہ ہوں گی۔
اس وقت اگر صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی کی جانب سے انہیں پیسوں کی آفرز ہو رہی ہیں۔ الیاس چنیوٹی نے جو میڈیا سے گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ 10 کروڑ روپے کی آفر جو ہے جب وہ حج کا انجام دے رہے تھے تو وہاں پر سعودی عرب نے جو ہے وہ 10 کروڑ روپے کی آفر کی گئی انہیں کہ آپ جو ہے اپنا قیام یہاں پر بڑھا دیں، اور انہوں نے چودھری پرویز الہی کا کہا ہے کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ آفر کی گئی کہ آپ پاکستان وطن واپس نہ جائیں اور یہاں پر اپنے قیام کو جو ہے وہ اس میں مزید توسیع کر دیں تاکہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ خاص نہ ہو۔ اس پر کا کہنا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے واضح جواب دیا کہ جو ہے وہ کسی قسم کا بھی اپنے زندگی کو سودا نہیں کریں گے، جبکہ اگر بات کریں دیگر ارکان اسمبلی ان کا بھی کہنا ہے کہ مختلف عمر اسلم آپ کا بہت شکریہ۔ ڈالر کی قدر میں 1.3% مزید اضافہ، ڈالر 2.93 روپے مزید مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 224.92 روپے پر بند ہوا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 227 روپے تک رہا۔ ڈالر کی قدر میں 1.3% مزید اضافہ ہوا ہے، جبکہ ڈالر 2.93 روپے مزید مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 224.92 روپے پر بند ہوا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 227 روپے تک رہا۔ ڈالر 2.93 روپے مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 224.92 روپے پر بند ہوا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 227 روپے تک رہا، جبکہ ڈالر کی قدر میں 1.30% مزید اضافہ ہوا ہے۔ ڈالر کی اونچی اڑان لائی مہنگائی کا نیا طوفان۔ دودھ، دہی، چاول، کالے اور سفید چنے، 5 دالیں، بیسن ایک بار پھر سے مہنگا ہو گیا۔ ضلعی انتظامیہ نے جولائی کی نئی ریٹ لسٹ جاری کر دی۔ چاول باسمتی سپر 25 روپے اضافے سے 225 روپے کلو ہو گیا۔ مزید اضافے کے حوالے سے جان لیتے ہیں راؤ دلشاد سے۔ راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، جولائی میں لاہوریوں کی مہنگائی اور ضلع انتظامیہ کے ہاتھوں خوب ہو رہی ہے دلائی۔ سرکاری نرخ نامے میں دودھ، دہی، چاول، کالے و سفید چنے اور 5 دالوں اور اس کے ساتھ ساتھ بیسن کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر سرکاری سطح پر ہی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ماہ جولائی کی جو ریٹ لسٹ جاری کی ہے، اس کے مطابق چاول باسمتی سپر نیا کی فی کلو قیمت میں 25 روپے اضافہ کیا گیا، جو کہ اب 200 روپے فی کلو سے بڑھ کر 225 روپے فی کلو تک پہنچ جائے گی۔ دال چنا باریک 20 روپے اضافے کے ساتھ سب 200 روپے فی کلو میں فروخت ہوگا۔ اسی طرح سے دال چنا اسپیشل 40 روپے اضافے کے ساتھ 180 سے بڑھ کر 220 روپے فی کلو میں فروخت ہوگی۔ دال مسور موٹی 40 روپے اضافے کے ساتھ 255 روپے فی کلو سے بڑھ کر 295 روپے فی کلو تک پہنچ جائے گی۔ دال ماش دھلی ہوئی 90 روپے اضافے کے ساتھ 275 روپے سے بڑھ کر 365 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ آپ نے بتایا کہ دال ماش چھلکے والی 90 روپے اضافے کے ساتھ 255 روپے سے اب جو ہے وہ اس میں 90 روپے مزید اضافہ کیا گیا ہے، جب اسی طرح سے مونگ کی دال چھلکے والی 24 روپے اضافے کے ساتھ اب 145 سے بڑھ کر 170 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ دال چنا 20 روپے اضافے کے ساتھ 200 روپے فی کلو میں فروخت ہوگی۔ سفید چنا موٹا 5 روپے اضافے کے ساتھ 270 سے بڑھ کر 275 روپے فی کلو ہو گیا ہے۔ آپ نے بتایا کہ بیسن کی قیمت میں 20 روپے اضافہ کیا گیا اور اب 210 روپے فی کلو میں جو ہے بیسن فروخت ہوگا۔ دودھ 15 روپے اضافے کے ساتھ 120 روپے فی لیٹر کی بجائے 135 روپے فی لیٹر میں فروخت کیا جائے گا۔ دہی 20 روپے اضافے کے ساتھ اب 140 روپے فی کلو کی بجائے 160 روپے فی کلو میں فروخت ہوگی۔ البتہ 100 گرام کی روٹی کی جو قیمت ہے وہ 10 روپے مقرر کی گئی ہے۔ مٹن کی قیمت جو ہے وہ 1100 روپے برقرار رکھی گئی ہے، اور اسی طرح سے بیف کی قیمت بھی 600 روپے فی کلو جو ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے۔ اس ضمن میں ڈپٹی کمشنر لاہور عمر شیر چٹھا نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ جی، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ راؤ دلشاد، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب آئی جی پنجاب نے 4 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے۔ خالد ابوبکر ڈی ایس پی انویسٹیگیشن، جبکہ 6 انویسٹیگیشن برانچ پنجاب تعینات کر دیے گئے ہیں۔ حسن عزیز کو ڈی ایس پی پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ لاہور تعینات کر دیا گیا ہے۔ بابر علی کو ڈی ایس پی مسٹری شاہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ تعیناتیوں کے حوالے سے مزید اپڈیٹس لیں گے علی ساہی سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان نے 4 افسران کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ حسن عزیز کو ایس ڈی پی او مصری شاہ سے ہٹا کر ڈی ایس پی پولیس کا انقلہ وزیر تعینات کیا ہے۔ صابر علی کو ڈی ایس پی مصری شاہ تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ خالد ابو بکر کو ڈی ایس پی اینٹی ڈکیتی لاہور سے ہٹا کے ڈی ایس پی انویسٹیگیشن پنجاب برانچ تعینات کیا گیا ہے۔ غلام شبیر کو ایس ڈی پی او پیپل کالونی سے ہٹا کے سی پی رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے علی صاحی، آپ کا بہت شکریہ۔ آئی جی پنجاب نے 4 افسران کے تقرر و تبادلے کیے ہیں۔ خالد ابو بکر ڈی ایس پی انویسٹیگیشن 6 انویسٹیگیشن برانچ پنجاب تعینات کیے گئے ہیں۔ حسن عزیز کو ڈی ایس پی پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ لاہور تعینات کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کرونا کے کیسز میں بتدریج اضافہ، مزید 90 مریض سامنے آ گئے۔ ماہرین صحت نے شہریوں کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کرونا کیسز کی مثبت شرح 5.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ خطرناک وائرس ایک مرتبہ پھر سے پھیلنے سے طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک لازمی پہننے کی تلقین کی ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ ویکسین کی دونوں ڈوزز اور بوسٹر ڈوز لگوانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق کرونا سے بچنے کا واحد حل ایس او پیز پر عمل کرنا ہے۔ شہر میں حالیہ بارشوں کے باعث جمع پانی میں ڈینگی لاروا پروان چڑھنے لگا۔ 24 گھنٹوں میں ایک اور مریض ڈینگی بخار کی شکایت کے ساتھ رپورٹ ہوا ہے۔ مانسون سیزن کے آغاز سے لاہوریوں کے سر پر ڈینگی کا خطرہ منڈلانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ بارشی پانی کے مناسب نکاسی نہ ہونے کے باعث ایک مرتبہ پھر سے ڈینگی بخار میں مبتلا مریض رپورٹ ہو رہے ہیں۔ گزرے 24 گھنٹوں میں ایک اور مریض رپورٹ ہوا۔ ڈینگی کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ڈینگی بچوں کی افزائش بھی جاری ہے۔ مزید 1041 مقامات سے لاروا برآمد ہوا۔ ڈینگی لاروے کی افزائش کو نہ روکا گیا تو صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ نے شہر کی ترقی کے لیے 28 ارب مختص کرنے کی تجویز دے دی۔ اکبر چوک انڈر پاس فلائی اوور، قادر توپاش چوک انڈر پاس بنانے اور شاہراہوں کی بحالی کے لیے 4 ارب روپے رکھنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ 1 نے شہر کی 67 شاہراہوں کی بحالی کے لیے 4 ارب رکھنے کی تجویز دی ہے۔ ایل ڈی اے سٹی منصوبے کے لیے 28 ارب مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ ایل ڈی اے ایونیو 1 کے لیے 1 ارب 80 کروڑ، اے ڈی پی اسکیموں کے لیے 4 ارب، ٹوئن ٹاور کے لیے 10 کروڑ مختص کرنے کی تجویز شامل۔ ایل ڈی اے افسران ملازمین کی سرکاری رہائش گاہوں کے لیے 2 کروڑ، ایل ڈی اے اسکیموں میں مساجد کی تعمیر کے لیے 4 کروڑ مختص کرنے کی تجویز شامل ہے۔ ایل ڈی اے ڈیٹا سینٹر کی تعمیر کے لیے 5 کروڑ، ایل ڈی اے بلڈنگز اور دفاتر کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کے لیے 15 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز شامل ہے۔ ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ نے بجٹ تجاویز شعبہ فائنانس کو بھجوا دی ہیں۔ ایل ڈی اے ترقیاتی بجٹ کی حتمی کانٹ چارٹ ڈی جی کی سکروٹنی کے بعد ہوگی۔ پنجاب میں نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی کے باعث گاڑیاں کرائے پر لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ بلدیات اپنے افسران کے لیے نئی گاڑیاں کرائے پر لے گا۔ کفایت شعاری مہم کے تحت پنجاب میں افسران کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال کے باعث نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے منظوری بھی متوقع نہیں، جس کے باعث افسران کو اب 6 ماہ کے دورانیے کے لیے 1300 سی سی گاڑیاں دی جائیں گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ 6 ماہ کے لیے کرائے پر گاڑیاں لینے کے لیے ٹینڈرز دیا جا رہا ہے۔ جس کمپنی نے کرائے کے ریٹ کم دیے اس سے گاڑیاں لی جائیں گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ محکمے کے پاس گاڑیاں کم ہیں اور نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی ہے۔ محکمہ بلدیات میں ماسٹر پلان کے لیے بنائے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے افسران کو گاڑیاں دی جائیں گی۔ گاڑیوں موٹر سائیکلوں کے پرکشش نمبر خریدنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ اب شہری من پسند نمبر مختص شدہ رقم ادا کر کے خرید سکیں گے۔ نیلامی میں حصہ لینے کے لیے سیکیورٹی فیس دفاتر کی بجائے آن لائن ادا کی جا سکے گی۔ ای آکشن سسٹم میں ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اب شہری گاڑیوں کی سیریز کے 947 اور موٹر سائیکلوں کی سیریز کے 9747 نمبروں میں سے من پسند نمبر مختص شدہ رقم ادا کر کے خرید سکیں گے۔ ای آکشن میں نہ آنے والے کسی بھی نمبر کو 10,000 روپے ادا کر کے اپنے نام کیا جا سکتا ہے۔ ڈائریکٹر ریجن سی رانا قمر الحسن کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی سیریز کے 52 پرکشش نمبروں کے لیے ای آکشن میں حصہ لینا پڑے گا۔ ای آکشن میں سیریز کے پرکشش نمبر جو نیلام نہ ہو سکیں گے ان کی 3 بار نیلامی کروائی جائے گی۔ پرکشش نمبر کو 3 بار بھی نیلام نہ ہونے کی صورت میں نمبر کو سسٹم میں بلاک کر دیا جائے گا۔ سیکیورٹی فیس کی ادائیگی کے لیے دفاتر کے چکر کی بجائے آن لائن جمع کروایا جا سکے گا۔ ای آکشن کے بند ہونے کا وقت رات 12 کی بجائے 9 بجے کر دیا گیا ہے۔
किसी भी सीरीज़ की ई ऑक्शन का वक्त 8 दिन से कम करके 5 दिन कर दिया गया है। तरमीम करके ई ऑक्शन का दोबारा आगाज़ रवां हफ्ते के इख्तिताम पर होगा। ट्रैफिक पुलिस पंजाब के 76 करोड़ कहाँ इस्तेमाल हुए कुछ पता नहीं। ज़िली अफसरान ने ड्राइविंग लाइसेंस की मुख्तलिफ फीसों के बद में 1 अरब से ज़ायद के फंड्स मन मर्जियों में उड़ा दिए। DIG ट्रैफिक ने फंड्स के गलत इस्तेमाल रोकने के मुतालिक मरासला भिजवा दिया है। गुज़श्ता 5 साल में ड्राइविंग इंटरनेशनल लाइसेंस, लिफ्टर, मेडिकल फीस, लाइसेंस रीन्यूअल समेत मुख्तलिफ फंड्स की मद में 1 अरब 4 करोड़ के फंड जमा हुए। 76 करोड़ से ज़ायद के फंड्स ज़िले पुलिस और ट्रैफिक के सरबराहान ने खर्च कर डाले। मरासले के मुताबिक ज़िले पुलिस सरबराहान और ज़िले ट्रैफिक सरबराहान ने लोकल कमेटी बनाकर फंड्स निकलवा के इस्तेमाल कर लिए हैं और हेडक्वार्टर को आगाह तक नहीं किया। तमाम अजला में फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत नजर नहीं आई। फंड्स के मरासले पर अमल नहीं है। दूसरी जानिब मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के मुतासरीन का पंजाब असम्बली कूपर रोड गेट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। उम्र भर की कमाई एडवांस की मद में जमा करवा चुके। स्टेट बैंक ने स्कीम 2 माह के लिए मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन का शिकवा, शहरियों ने हुकूमत से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। वज़ारत ख़जाना के हुक्म पर स्टेट बैंक की जानिब से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम 2 माह के लिए मुअत्तल की गई, जिसके खिलाफ स्कीम के मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में मौजूद मुजाहरीन ने कहा कि 11 लाख से 28 लाख तक स्कीम के तहत प्लॉट या तामीर शुदा घर की एडवांस बुकिंग की मद में दे चुके हैं। बगैर पेशगी इतला स्टेट बैंक की जानिब से स्कीम मुअत्तल होने पर ज़िंदगी भर की कमाई दाव पर लग चुकी है। स्कीम साबिक दौरे हुकूमत में शुरू हुई थी, जिसे मौजूदा दौरे हुकूमत में मुअत्तल कर दिया गया है। मुजाहिरीन ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्कीम में मंजूर शुदा दरख्वास्तों पर फौरी घर और प्लॉट अलॉट किए जाएँ। मिस्टर इस्माइल साहब ने बंद किया, होल्ड पे रखी हुई है। हर हफ्ते कहते हैं कि मैं इस हफ्ते ओपन कर रहा हूँ, अगले हफ्ते ओपन कर रहा हूँ। लोगों एक का 11 लाख है, मेरा 9 लाख है, इनका 20 लाख है, किसी का 26 लाख है, किसी का 28 लाख है। ठीक है, सब ने बयाने दिए हुए हैं, किसी के बयाने एक्सपायर हो रहे हैं, किसी के होने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हम फौरी तौर पे इसे बहाल किया जाए, हमारे बयाने डूबने से बचाए जाएं। डबल डेकर बस और टर्मिनल में सहूलियात का फुकदान है। वाशरूम की सूरत हाल अबतर। इंतजामिया मुनाफे की खातिर इंतजामात को बेहतर बनाने में नाकाम। सियाहों को बैनुल अक़वामी सतह की सहूलियात फराहम करने की बातें सिर्फ दावों तक महदूद होकर रह गई हैं। TDCP की साइड सीन बसों की हालत ख़राब है, जबकि टर्मिनल का हाल भी बुरा है। टर्मिनल में मौजूद वाशरूम में लॉक की सहूलत मौजूद नहीं। टर्मिनल पर सियाहों के लिए बनाए गए शेड टूट फूट का शिकार हैं। बसों के कलर ख़राब हो चुके, साइड शीशे टूटे हुए हैं। टर्मिनल समेत बसों की हालत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। PIA ने बैनुल अक़वामी सेक्टर्स पर भी किरायों में कमी कर दी है। PIA ने कनाडा की परवाज़ों पर किराए में 8% कमी कर दी है। गल्फ़ और मुत्तहिदा अमारात के रूट्स पर 15% किरायों में कमी की गई है, जबकि सऊदी अरब के रूट पर किरायों में 10% कमी की गई है। किरायों में कमी का इतलाक़ फौरी तौर पर होगा। तर्जमान PIA का इस हवाले से ये कहना था। मज़ीद क्या कहना था जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसवाद कीमतों में कमी के बाद हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इक़दाम है, वो सामने आया है। PIA ने अंदरूनी मुल्क परवाजों के बाद अब बैन अवी परवाजों पर भी किरायों में कमी का फैसला है वो किया है। और इस हवाले से PIA ने कनाडा की परवाजों के ऊपर 8%, गल्फ और मुत्तहिदा अमारात के रूट पर 15%, जबकि सऊदी अरब के रूट पर किरायों में 10% कमी का फैसला है वो किया है। और इस हवाले से नोटिफिकेशन है वो जारी भी कर दिया गया है और इसका इतलाक है वो पूरी तौर पर करने की हिदायत हैं वो जारी की हैं। और इस वजह से पाकी वज़ीर हवाबाजी परसार अब्दी का बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जो किरायों में इजाफा किया गया था, अब कमी की गई है, तो लिहाजा आवाम को सहूलत फराहम करने की खातर जो बैन अवी रूट्स हैं, जिनमें सर फहरिस्त पाकिस्तान से जाने वाले रूट्स हैं, उनमें गल्फ, अमारात, सऊदी अरब और कनाडा के रूट शामिल हैं, तो उनकी किरायों में जो है वो तकरीबन 8%, 15% और 10% कमी का फैसला है वो किया गया है। ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। PIA ने बैनुल अक़वामी सेक्टर्स पर भी किरायों में कमी कर दी है। PIA ने कनाडा की परवाज़ों पर किराए में 8% कमी कर दी है। गल्फ़ और मुत्तहिदा अरब अमारात के रूट्स पर 15% किराए में कमी की गई है। सऊदी अरब के रूट पर किरायों में 10% कमी की गई है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।